للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے قائد محترم، جو ہمیں سبق دے کے گئے اس کا کچھ حصہ یوں بھی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے، خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. دو باتوں کا تو مجھے میرے محسن اور میرے برادرم علامہ طاہر الرحمن صاحب نے حکم کیا ہے. ایک بات عہد و وفا کی ہے کہ میرے قائد ہمیں وہ واقعہ جس طریقے سے اور جس لہجے سے سناتے تھے میں تو نہیں سنا سکتا، لیکن انہی کا سنا ہوا نقل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ فرماتے تھے کہ حضرت انس بن نضر کسی وجہ سے غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے، تو آپ کے دل میں یہ بڑا افسوس تھا کہ میں کیوں غزوہ بدر سے حضور کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا. تو فرماتے تھے کہ آپ نے پھر اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو نے دوبارہ موقع دیا نا تو تو بھی دیکھے گا میں تیری راہ میں کیسے لڑتا ہوں. یہ اللہ سے بات کی کہ اگر تو نے دوبارہ موقع دیا تو تو بھی دیکھے گا میں تیری راہ میں کیسے لڑتا ہوں. تو غزوہ احد کا میدان سج گیا. حضرت انس بن نضر نے اتنی لڑائی کی کہ آپ کا مسئلہ ہو گیا، یعنی آپ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کی لاش پہچاننا مشکل ہو گئی. تو آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی انگلیوں کے پوروں سے آپ کی لاش پہچانی کہ یہ انس بن نضر ہے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور اللہ کے ساتھ وہ کی ہوئی دیوانہ وارفتگی میں بات کہ تو بھی دیکھے گا میں تیری راہ میں کیسے لڑوں گا، تو وہ اللہ نے دعا قبول کر لی. میں آپ سے یہ عہد دینا چاہتا ہوں کہ قبلہ قائد محترم کی زندگی میں جو ہم سے سستیاں ہوئیں، ہم سست رہے، سارا کام تو انہوں نے کیا. آپ کی اصل میں جو تقاریر تھی انہوں نے کام کیا اور باقی آپ نے جو سفر کیا، صبح پتہ ہوتا تھا ڈی آئی خان ہے، شام کو پتہ ہوتا تھا آپ ملتان ہے، اور پھر صبح پتہ لگتا تھا آپ پنڈی میں ہیں. بس سفر اتنا، اور اس کمر کے ساتھ اور اس حالت میں سفر، خدا جانے وہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کن صلاحیتوں سے اور کن چیزوں سے بخشا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ اپنی ذات میں یکتا تھے. اور مجھے حکم کیا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یار مولویاں کو علم جڑانا وہ چھٹا کی بھی نہیں ہوتا تے ایویں الٹے پاسے ٹور پاندے. میں بڑا سوچتا رہا بھی اعلیٰ حضرت اتنا بڑا عالم وہ بچے کس طرح. فرماتے پہلے تو وہ سرکار کی بارگاہ اپنی التجا پیش کرتے رہے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، اور پیش نظر وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے، سر کو روکیے. ساریاں التجامہ سرکار کی بارگاہ پیش کرتے رہے. کہنے لگے پھر انہوں نے کیا یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ حد ہے، اپنے آپ کو تھلے لے آئے. حضور غوث پاک کی بارگاہ وچ لے آئے. میں غوث پاک کی بارگاہ لے کے آئے جب اتھے آپ کے اتنے ساریاں انہوں دیاں کرامات اور جو کشفن اور سارے معاملات کھلے تو فرمانے پھر نہیں، پھر آپ کیا تجھ سے در. غوث پاک تواڈے نال در نوں نسبت ہے جتھے تسی تشریف فرماؤ. در سے سگ، تواڈے گیٹ دے باہر ایک کتا بدیا ہویا اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میں اعلیٰ حضرت دا سارا کچھ بچے ہی تاکہ آپ اپنی ساری چیزاں نوں حضور غوث پاک دے در دے کتے نہ نسبت دے دیتی کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آپ جڑا اس شعر نو نسبت کر کے پڑھتے سن وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ نا کہ بریلی دے تاجدار لیٹے ہویا تجھ سے در، اور انہاں دی گلی وچ پھردے ہوئے کتے دے نال اپنے آپ کو نسبت دے سن کہ تجھ سے در اور در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آپ فرماتے سن بریلی دے جڑے کتے نا انہاں دے نال میری نسبت ہے. تاں سارا کچھ پورا سمیٹ کے سارا کچھ سنبھال کے، جنوں کہندے سنبھال کے تو بھریا ہوندا جانی ہے جدا توڑ چڑھیا. سارا کچھ سنبھال کے جڑا ساڈے قائد دنیا تو چلے گئے، یہ صرف اس نسبت دی وجہ نال چلے گئے. اور علامہ صاحب نے دوسرا حکم کیا کہ وہ
جڑا 3 دن تک چہرہ مزید نکھردا رہا وہ کس طرح؟ آپ نے جدو تدریس کا سلسلہ شروع کیتا تے وہ نور اس ہلکے بکھرنا شروع ہویا. پھر آپ باہر نکلے, آپ نے تقاریر شروع کیتیاں تے لوگوں دے دلاں وچ حضور دی عشق و محبت ایک شعلہ بھڑکنے شروع ہوئے. پھر آپ نے تحریک شروع کی تھی, جس جانب آپ چلتے گئے ایک چیز ودتی گئی, وقت نال نال ہر چیز بام عروج پاندی گئی. اسی طرح جدو آپ دنیا تو تشریف لے کے گئے, جس طرح لمحات گزرتے سن, آپ خود فرمانے سن جلے ہوئے تو وہ نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں جانا, وہ نشہ سی اور گل کوئی نہیں سی, وہ نشہ سی جڑا مرن تو بعد بھی نہیں گیا. اور آپ کا چہرہ مزید نکھرتا گیا. پھر وہ این جنازے کے موقع پہ پھر وہ گل پوری ہو گئی کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے روزے سے آواز آئی ہو میرا فول. اور حقیقت ساڑیاں سماعتاں اس قابل نہیں کہ اسی وہ آواز سن سکتے, روزے تو آواز آئی ہونی ہو میرا خادم آئے. پاک سنا کے میں اجازت چاہوں گا. حضرت انس بن مالک کو روایت دے کے آپ فرمانے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنیا کہ 3 لوگ بغیر حساب و کتاب دے قیامت والے دن بخشے جان گے. وہ 3 لوگ کیڑے نے؟ فرمایا ایک جڑا اللہ دے راہ وچ نکلیا باہر, اس دی یہ نیت نہیں سی کہ میں جہاد کراں گا, میں کسی نال لڑاں گا یا میں شہید ہوواں گا. اس دی یہ نیت سی کہ مسلمانوں دا لشکر ہوئے گا, اس دے اندر میں شامل ہوواں گا تاکہ لشکر دا جڑا روب و دبدبا نا جڑا جاہو جلال ہے وہ بچ سکے. اب میں قیامت والے دن اس کو بغیر حساب و کتاب دے بخش دیتا ہے. پہلا مرحلہ. دوسرا وہ شخص جڑا اس نیت نہ تا نکلیا کہ میں کافروں نہ جا کے لڑاں گا, کافروں کو قتل کراں گا, لیکن یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں شہید بھی ہو جاواں گا, یہ تمنا نہیں کی تھی, بس یہ تمنا کی تھی کہ میں کافروں نہ لڑاں. فرمایا قیامت والے دن اس دا گھٹنا اور حضرت جناب خلیل اللہ دا گھٹنا اس طرح ملا دیتا جائے گا. خلیل اللہ دا گھٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. تیسرا شخص ہو جڑا گھر تو اس نیت نہ نکلیا کہ میں اللہ دی راہ جہاد کراں گا, جے کافر سامنے آئے کہ انہوں نے قتل کراں گا, اور جے میں نے شہادت مل گئی تو میں اس سے شکر ادا کراں گا, میں شہادت دی نیت نہ کروں نکلتا. فرمایا قیامت والے دن وہ ساتھ جائے گا کہ جس ہتھیار نال اس نے جہاد کیتا ہوئے گا اور ننگا کر کے انہیں اپنی گردن پہ رکھا ہوئے گا اس طرح موڑے تے لوگوں کو کہتا پھرے گا, اور لوگوں سانو راہ دے دیو, اسی اللہ دے اس دے رسول دے دین واسطے جان ہتھیلی تے رکھ کے باہر نکلے سان. اگے الفاظ ہے ون کہ اگر اولل عزم رسولہ نو بھی کہے گا نا سانو رستہ دے دیو, تے وہ بھی رستہ دے دیں گے. ساڑھے قائد ہو سن جڑے اس سے نیت نہ نکلے کہ سامنے دشمنان رسول آن کے تو انہوں نے بھی نہیں چھڑنا, جے گردن قبول ہو جائے تو انہوں نے بدا کے رکھی ہوئی سی. واسطے بھی یہ دعا ہے, اپنے واسطے ہی دعا ہے کہ اللہ سانو انہاں 3 حالتاں وچ ہی رکھے, کسی ایک حالت میں چھوڑ لے اور سانو دنیا تو ایمان دی سلامتی نال لے جاوے. آخر دعوانا الحمدللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک